जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर पर इजलास। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरे हाई कोर्ट तबादलों पर गौर। जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर शामिल, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो का नाम भी जेर गौर। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर पर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। इजलास में शिरकत से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे, जजेस के तबादले का मामला मनसूख करने का कहेंगे। पीटीए ट्राइब्यूनल मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए 4 समाअतों से वक्त मांग रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक और मौका फराहम कर दिया। मेंबर की तैनाती न होने की सूरत में सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून भी पेश होंगे। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। बानी पीटीआई का पिम्स में आंखों का फॉलोअप इलाज। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी को एंटी-VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। बानी तहरीक इंसाफ का माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीकाकार मुकम्मल किया गया। मरीज को मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और मुमताज़ यूरोपीय कंपनीज के कारोबारी नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज्यादा हजम की मंजिल है। उम्मीद है तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की हौसला अफजाई करेगी। हुकूमत तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। अगले माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियां की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ के पाइंदा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन और मैक्रो इस्तेहकाम है। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज से नाखुश। अमरीकी कौमी सलामती टीम का तेहरान की नई अमन तजावीज पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरानी प्लान में जोहरी प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान तजवीज में आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान आबना हुर्मुज़ को माशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान से मुआहिदा जोहरी प्रोग्राम को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं। मुआहिदा न हुआ तो आइंदा के लाए अमल का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अंदरूनी मसाइल की वजह से ईरान मुज़ाकरात के जरिए वक्ती रिलीफ चाहता है। रूस की ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने के लिए सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई का पैगाम पहुंचाया। सदर पुतिन ने कहा, उम्मीद है ईरानी अवाम जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के अज़्म का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमरीका के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरखास्त की है जिस पर तेहरान गौर कर रहा है।
دورہ اسلام آباد بہت مفید رہا، پاکستان مذاکرات میں ثالث کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ پر کانفرنس، ایران نائب صدر منتخب، امریکا کا شدید اختلاف، امریکی اور ایرانی مندوبین نے تلخ جملوں کا تبادلہ بھی کیا۔ امریکی مندوب کرسٹوفر نے کہا ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایرانی نمائندے رضا نجفی نے امریکی بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطۂ نظر کی ترجمانی قرار دیا۔ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی، اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بننا چاہتی ہے۔ ایران نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کر رکھے ہیں، اسرائیل نے اب تک دستخط نہیں کیے۔ NPT کے نفاذ پر 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا۔ پاکستانی سفارتکاروں کی انتھک محنت پر ایرانی سفیر کا اظہار تشکر، رضا میری مقدم کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ کی کاوشوں کی تعریف، کہا پاکستانی حکام وفود اور مذاکرات کے لیے پیش کی تیاریوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، سیاسی عزم کو عملی اقدامات میں ڈھالنا ہی کامیاب سفارتکاری ہے، خاموش اور مستقل کوششیں ہی مکالمے کو ممکن بناتی ہیں، پاکستانی سفارتکاروں کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ مشرق وسطی کشیدگی پر خلیج تعاون کونسل کا سربراہ اجلاس آج جدہ میں طلب، عرب میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز میں بحری تجارت کا تعطل زیر بحث آئے گا۔ اجلاس میں ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا۔ ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستانی ثالثی کوششوں پر بھی بات ہوگی۔ بحرین نے ایران کی حمایت کے الزام پر 69 افراد کی شہریت منسوخ کر دی۔ بحری ناکہ بندی کے باوجود روس کا لگژری جہاز آبنہ ہرمز عبور کر گیا، محدود سمندری آمد و رفت کے دوران نورڈ نامی جہاز کا گزرنا غیر معمولی پیش رفت قرار۔ مورد الشوف پر امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے پابندیاں عائد ہیں۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر MT اسٹریم کو روک لیا، سینٹکام کے مطابق ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کی کوشش کی تھی۔ اقدام ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ میرین ٹریفک کے مطابق MT اسٹریم خام تیل بردار جہاز ہے، آخری بار 13 روز قبل آبنائے ملاقہ میں دیکھا گیا۔ دنیا ایک بار پھر قزاقوں کی واپسی دیکھ رہی ہے، تہران کے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکی اقدامات بحری قزاقی اور مسلح لوٹ مار کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہیں۔ امریکی حربے بین الاقوامی قانون اور عالمی آزاد تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ امریکی اقدامات سمندری سلامتی کی بنیادی اصولوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکہ کو غیر قانونی طرز عمل پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے ایران نے برسوں کی پابندیوں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی، تہران نے عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ ایران عالمی ضروریات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مغربی ممالک اپنی لائف لائنز برقرار رکھنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں۔ کرغزستان میں ایرانی اور روسی دفاعی حکام کی اہم ملاقات، جنگ بندی سے متعلق امور پر بات چیت، روسی وزیر دفاع کی ایران کو حمایت کی یقین دہانی، سفارتکاری کے ذریعے تنازع کے حل پر زور۔ روسی وزیر دفاع نے کہا امید ہے ایران اور روس مستقبل میں بھی ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ جرمن چانسلر ایرانیوں کی مذاکراتی مہارت کے معترف، طلبہ سے خطاب میں فریڈرک مرز نے کہا ایرانی مذاکرات کار نہایت مہارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایرانی ہماری سوچ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکہ کو ایرانی قیادت کے ہاتھوں تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، امریکیوں کے لیے جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایرانی حملوں سے امریکی ایئر بیسز کو پہنچنے والے نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر جاری، تہران نے موازنہ ظاہر کرنے کے لیے حملوں سے پہلے اور بعد کی تصاویر شائع کی، امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان دکھایا گیا۔ خلیجی ریاستوں میں امریکی ریڈار سسٹم کی تباہی کی نشاندہی کی، ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اڈوں کو ایران پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا، ایران نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ امریکہ کا ایران کو خدمات فراہم کرنے والی فضائی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا انتباہ، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا جو کمپنیاں ایران کی فضائی کمپنیوں کو خدمات فراہم کریں گی وہ امریکی پابندیوں کا سامنا کر سکتی ہیں، یہ اقدام اقتصادی پابندیوں کی مہم کا حصہ ہے، دنیا بھر کی حکومتیں اپنی کمپنیز کو ایران کے طیاروں کو خدمات فراہم کرنے سے روکیں، خدمات میں طیاروں کے لیے ایندھن، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس اور مرمت شامل ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ، انتونیو گوتریس کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کا احترام کیا جانا چاہیے، جہازوں کے گزرنے کے لیے ٹول ٹیکس اور کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، تجارت کو دوبارہ شروع ہونے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں، محفوظ اور بلا رکاوٹ گزرگاہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔
پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کو تیار ہے. بحران کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں. سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان چین، سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے. امریکہ اور ایران کے معاملات میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل، گیس اور ضروری اشیاء کی ترسیل کا مسئلہ ہے. عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں. منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. برینٹ کروڈ آئل $111.22 فی اونس فروخت. WTI کا ایک بیرل $98.91 کا ہو گیا. اماراتی مربن کروڈ آئل کی قیمت $104.19 فی بیرل ہو گئی. بینک آف جاپان آج نئی شرح سود کا اعلان کرے گا. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1065 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس میں 1,68,432 کی سطح پر ٹریڈنگ. پاکستان میں 1 تولہ سونا 4,85,062 روپے کا ہو گیا. ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات میں تاخیر سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال. پاکستان کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر 90 دن تک بڑھانے کا فیصلہ. اقدام آبنائے ہرمز میں تیل کی سپلائی میں خلل کے خدشات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے. حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی عائد کرنے پر غور. 10 روپے فی لیٹر لیوی لگائی جائے تو سالانہ 200 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں. رقم اسٹریٹجک ذخائر کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا دورہ. ہنان میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا وزٹ. اسٹیچو اسکوائر پر یانگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما جی یونگ نے استقبال کیا. صدر آصف علی زرداری نے ماؤ زے کی یادگار پر پھول رکھے. ماؤ زے میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا. تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ بھی کیا. صدر آصف علی زرداری نے چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا.